کوئی نظام کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم وہی بات صرف بتا سکتے ہیں جو بات ہم نے شریعت میں پڑھی ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے, ہم اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کر سکتے, ہم اپنے طرف سے کوئی نیا مسئلہ بنا کر پیش نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے. ہمیں وہ اتھارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں دی گئی. تو خیر, تو جلسہ اللہ نے کیا, ایک مرتبہ تمام روحوں کے سامنے کیا, دوسری مرتبہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جلسہ کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ میں زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں, میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ اللہ, what is need to create the like that creatures in this world, what is need, کیا ضرورت ہے آپ کو ایسی مخلوق بنانے کی. اتجعل فیہا من یفسد فیہا, جو زمین پر خون بہائیں گے, فساد پیدا کریں گے, جھوٹ بولیں گے, چغل خوری کریں گے, غیبت کریں گے. واٹ از نیڈ ہے اللہ, کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو ضرورت ہے کہ بھئی آپ کو آپ کی حمد ہو, تعریف ہو, ہم کافی ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, میں جانتا ہوں ان باتوں کو, جاؤ جنہیں تم نہیں جانتے, اس لیے میں زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں. تو دو جلسہ, دو مجلس اللہ نے منعقد کی, عوام کے سامنے, فرشتوں کے سامنے, عالم ارواح میں روحوں کے سامنے بات رکھی. تو ایک میں نے ادھارن دیا آپ کے سامنے. اسلام اس لیے بہترین مذہب ہے کہ سارا سسٹم اس کا اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی جو شریعت لے کر آئے, ایک ایک باتیں اس شریعت کے اندر لکھی ہوئی, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم مسلمان اپنے عمل کے وجہ سے غلط ہو سکتے ہیں, اللہ کی شریعت, نبی کا طریقہ غلط نہیں ہو سکتا. اور آج جو مسلمان ذلیل اور خوار اور جو رسوا ہے وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے. آپ کہیں گے کہ مولانا اللہ تبارک و تعالی, ہماری تقریر کے حساب سے کوئی سوال کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ مولانا دنیا کا بہترین مذہب اسلام ہے, دنیا کا سب سے بہترین قوم مسلمان ہے, سارے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان میں سب سے بیسٹ مسلمان ہیں. تو پھر آج مسلمان ہی مارا جا رہا ہے, مسلمانوں کی مسجدیں شہید ہو رہی. آج 35,000 ٹن نہیں, 40,000 ٹن بارود, ٹن کونٹل نہیں, 40,000 ٹن بارود, بم غزہ پٹی میں 7 اکتوبر سے لے کر آج تک برسایا گیا ہے, گرایا گیا ہے آج تک. اور پتہ ہے 15,000 معصوم بچے, 15,000 جن کی عمر 1 سال سے لے کر 6 سال ہے, کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے, اتنے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ رپورٹ ہارورڈ یونیورسٹی کی ہے جو یہودیوں کی بہت بڑی ان کی تعلیمی سنستھا ہے, ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے. 6,000 بچے اور بوڑھے اور مرد اور عورت سب کو, جوان کو ملا کر اگر آپ گریں گے تو کم سے کم 25,000 کلمہ پڑھنے والوں کو شہید کر دیا ہے. اور نہیں معلوم کتنے ملبے میں دبے ہوئے ہیں. یہ ریکارڈ, یہ گنتی ابھی تک واضح ہو کر سامنے نہیں آیا ہے. کیا مسلمان نہیں ہے؟ اور قبلہ ثانی, قبلہ اول, جہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے, مکہ مدینہ سے بھی جا سکتے تھے لیکن نہیں, وہاں سے اللہ نے مکہ سے اللہ کے نبی کا سفر کرایا, بیت المقدس جاؤ, مسجد اقصیٰ جاؤ, وہاں پر آپ براق پہ, وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں آسمان کے سفر پر نکلے, 1 2 3 عرش معلیٰ معراج پر گئے, اللہ کی قربت میں قریب میں پہنچے,
اور نماز جیسی پوتر عبادت لے کر وہاں سے لوٹے، وہاں وہ جگہ مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی 1967 سے لے کر آج تک یہودیوں کے قبضے میں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا دنیا کی سب سے مضبوط اور سب سے اچھی جماعت اسلام ہے، اور یہ جو ظلم کر رہا ہے، یہ جو بارود برسا رہا ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہودی۔ اسی قرآن میں یہودی کو سب سے زیادہ کہا کہ یہ دوگلے ہیں، یہ ظالم ہے، یہ ذلیل ہیں، یہ رسوا ہیں۔ علماء بیٹھے پوچھ سکتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قیامت تک ان کے ماتھے پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے۔ اور آج جو مسجد اقصی پر قبضہ ہے کسی کا تو ان یہودیوں کا، جس قوم کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم ذلیل اور رسوا، لیکن آج کی تاریخ میں بلکہ پچھلے 75 سال سے وہ قوم دنیا کی سب سے طاقتور قوم، اور اللہ نے جس امت مسلمہ کو قرآن میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سے بڑی طاقتور اور تم سے محترم قوم آج تک میں نے پیدا نہیں کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پر تم قیادت کرنے والی قوم ہوگے، تمہارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، تمہارے سامنے کوئی رک نہیں سکتا۔ آج اس قوم کو جانور کے نام پر مارا جاتا، آج اس قوم کے ٹوپی پہننے والوں کا موب لنچنگ کرا دیا جاتا، آج اس قوم کی بیٹیوں کو مرتد بنایا جاتا، آج اس قوم کی مسجدوں کو بلڈوزر لگا کر شہید کر دیا جاتا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم شریعت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، علماء کی عزت کو سر آنکھوں پر رکھو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صاف لفظوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تک تم قرآن کو اور میرے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم پر کسی کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔